دجال کی آمد سے پہلے، اور دجال جب آئے گا تو وہ ناشکر گزار تہذیب ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اس کی مثال آپ دیکھیں، آپ مختصر میں بات سمجھ جائیں گے. اس میں دو دوستوں کا قصہ بیان ہوا ہے. ضرب اللہ مثلا الرجلین، اے نبی آپ ان کے سامنے دو دوستوں کا قصہ بیان کیجئے. ایک کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ دیے تھے. باغ کیسے؟ دونوں باغوں کے اطراف میں کھجوروں کی باڑ تھی، بڑے بڑے درخت. اس کے بعد نباتات، کھیتیاں، ایک ہی پلاٹ کے اوپر تین تین طرح کی کھیتیاں تھیں. وہاں پر کھجور کی ٹٹیاں اور درمیان میں اور فصل تھی. ایک پلاٹ کے اوپر تین تین طرح کی کھیتیاں، اطراف میں کھجوروں کی باڑ، پھر کھیتیاں، کھجوروں کی ٹٹیاں اور درمیان میں بھی فصل. ایریگیشن کا نظام تھا، پانی سپلائی ہوتا تھا دونوں کھیتوں کے اندر، نہریں، نیچے بھرپور پانی. جیسے آج کی تاریخ میں آپ کہیں کہ اگر 3 فٹ نیچے زمین میں 5 فٹ کھود دیا جائے تو پانی لگ جائے. نیچے بھی پانی، زمین زرخیز، اور پانی کے لیے اوپر انتظام تھا. اور وہ اپنے ہرے بھرے باغ کو دیکھ کر، کھجوروں کی فصل لگی ہے، انگوروں کی فصل لگی ہے، یہ باغات ہیں، بیٹے ہیں، اولاد میں کثرت ہے، مال و اسباب خوب ہے. آخری دور میں بہت مال و اسباب آ رہا ہے کہ نہیں دنیا کے اندر. ایک رکشہ والا بھی کہتا ہے کہ بمبئی میں اگر ہلاؤ پیسے تو گرتے ہیں، کمانے والا چاہیے. پیسہ ہی پیسہ آ رہا، خوشحالی خوشحالی آ رہی. اور دجال کے متعلق یہ بتاتا ہے کہ جہاں سے وہ گزرے گا، جو قوم اس کی بات کو قبول کر لے گی، قومیں اوطان سے بنتی، وطنوں سے بنتی نا، یعنی جس قوم سے، جس وطن کے اوپر سے وہ گزرے گا، اور جو وطن اس کی بات کو قبول کرے گا، اس وطن کے اندر اتنی خوشحالی آئے گی کہ صبح کے اندر جانور جائیں گے اور شام میں دودھ سے بھرے ہوئے تھانوں کے ساتھ لوٹیں گے. خوشحالی خوشحالی آئے گی. اور جو قوم اس کی بات نہیں مانے گی، اس کو بنجر بنا کے چھوڑے گا، پتھروں کے زمانے میں لے جا کر پھینک دے گا اس کو. بہرحال اس وقت یہ ہوگا کہ اسباب اتنے دنیا میں پیدا ہو جائیں گے، اسباب کی دنیا، اور ساری نظر انسان کے اسباب کے اوپر ہوگی، اور اس مسبب الاسباب کو بھول جائے گا. جس نے یہ اسباب پیدا کیے، جب وہ یاد ہی نہیں رہے گا تو شکر کہاں سے کرے گا؟ سارا کھیل اس کا کائے کے اوپر رہے گا. گاڑی میرے پاس ہے، گھوڑا میرے پاس ہے، پیٹرول پمپ موجود ہے، جیب میں پیسے موجود ہے، میرے پاس الیکٹرانکس کرنسی موجود ہے، پیسے جہاں چاہے نکال لوں، جس چاہے ہوٹل میں رہ لوں. اب کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد اللہ کو یاد کیوں رکھے گا؟ کیوں شکر ادا کرے؟ اسباب ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ انسان اللہ کو بھول جائے گا، اور بھول جائے گا تو شکر کہاں سے ادا کرے گا؟ تو یہ الحمد سورہ کہف ہمیں سبق دیتی ہے، اللہ کے شکر گزار بندے بنو، ورنہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. پہلے تو سمجھنا پڑے گا شکر کیا ہے. تیری اکثریت ناشکر گزار ہوگی. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ شکر کا مضمون قرآن میں بہت جگہ آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آئیں گے شکر کے متعلق. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کو بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو البتہ عطا کی، آتَيْنَا بِآیاتِنَا، ہماری نشانیاں، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئیے. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نشانیاں دی کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئیے. من الظلمات الی النور فذکر بایام اللہ. اور نبی سے اب یہ کہا گیا کہ نبی اس قصے کے ذریعے سے آپ ان کو یاد دلائیے. یہ جو قصہ آگے بیان ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، اس کے ذریعے سے آپ ان کو یاد دلائیے. فذکر ہم بایام اللہ، اے نبی آپ ان کو
ان تاریخ کے حوالے سے موسیٰ کا اور ان کی قوم کا جو قصہ بیان ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے آپ ان کو یاد دلائیے. اس کے اندر ان فی ذالک لآیات، اس کے اندر بے شک نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، اس کے اندر بہت زیادہ صبر کرنے والے کے لیے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. یہاں پر شکر کے اوپر صبر کو مقدم رکھا گیا. اور آپ کو معلوم ہے زندگی دو ہی چیزوں کا امتحان ہے ہمارے لیے. جانتے ہیں اس زندگی کے امتحان میں کون کامیاب ہوگا؟ دیکھیے امتحان جس چیز کا ہوتا ہے اس کے لیے ایک نتیجہ ہوتا ہے. لہذا یہ کل زندگی جو ہے وہ ہماری کیا ہے پتا ہے؟ صرف امتحان ہے دو چیزوں کا، صرف دو چیزوں کا امتحان ہے. نمبر ایک آپ کے صبر کا امتحان ہے، بس اور کچھ نہیں. آپ کے شکر کا امتحان ہے، بس اور کچھ نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی مملکت ہے اور اس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ وہ جانچے تم کو، تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل وہ ہے جس کے اندر شکر ہے. اچھا عمل وہ ہے جس کے اندر صبر ہے. گویا اگر آپ نے زندگی کے اندر تکلیف کے دنوں میں صبر کیا تو الحمدللہ آپ کامیاب ہو گئے. آپ نے اچھے دنوں میں شکر کیا الحمدللہ آپ کامیاب ہو گئے. ہمیشہ دھیان رکھو یا تو آپ کی زندگی میں تکلیف آئے گی یا تو آپ کی زندگی میں راحتیں آئیں گی. اس کے سوا زندگی کی اور کوئی پہلو ہے ہی نہیں. یا تو تکلیف ہے یا تو آرام ہے، یا تو راحت ہے یا تو کوفت ہے. اب آپ کو تکلیف آ جائے صبر کرنا ہے. تو اس قصے کے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے آپ یاد دلائیے. کیوں؟ اس کے اندر صبار مبالغے کا صیغہ ہے. بہت زیادہ صبر کرنے والے کے لیے اس میں ہماری نشانیاں ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کریں گے. اے نبی اس کے اندر بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں گے. اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. کیسے پتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جی کا کچا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. جیسے ہی کوئی شر اور تکلیف چھو جاتی ہے شکوہ شکایت کرتا ہے. شکوہ شکایت ذرا سی آرام اور نعمتوں سے دو چار کر دیتے ہیں اترانے لگتا پاؤں زمین پہ ہی نہیں ٹکتا. گاڑی آ گئی، مکان ہو گیا، پیسہ آ گیا، تھوڑا اسٹیٹس بن گیا، اب پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے، اس کے اترا رہا ہے. جانے کن کن چیزوں پر اترا رہا ہے. فیل ہو گیا. اترایا تو فیل ہو گیا. وَلَا تَفْرَحُوا مَا آتَاكُمُ اللَّهُ. اللہ تمہیں کچھ چیز عطا کرے تو اتراؤ مت. اترایا فیل. زندگی امتحان میں فیل. اگر تکلیف آئی شکوہ شکایت کیا فیل. ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ہمارے ساتھ ہونا تھا، ہم ہی ملے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. غم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، نیور، ناممکن. امیر کو نہیں، غریب کو نہیں، عورت کو نہیں، مرد کو نہیں. غم سے چھٹکارا مل نہیں سکتا، ناممکن. ایسا بھی نہیں ہے کہ نعمتیں نہیں ملیں گی، ملیں گی. قید حیات وہ بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں کر، چھٹکارا نہیں ملے گا غم سے. کسی کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اس کا غم، کسی کے لیے روٹی تو ہے، کھانے کی اجازت نہیں ڈاکٹر کی طرف سے. کسی کو غم ہے رہنے کے لیے مکان نہیں، نیند ہے. رہنے کے لیے مکان نہیں، نیند ہے. کسی کے پاس مکان تو ہے، نیند نہیں ہے. اس کو نیند نہیں ہے، اس کی تکلیف ہے. اس کو مکان نہیں ہے، اس کی تکلیف ہے. تکلیف سب کو ہے. یہ زندگی کا امتحان ہے، بنایا اس لیے. دکھ میں ڈال کر آزمائے، سکھ میں ڈال کر آزمائے. دکھ میں ڈالنے کے بعد صبر کرتے ہو کہ نہیں، اور اگر کچھ دیا تو شکر کرتے ہو کہ نہیں. ایک مثال کو سمجھیے آپ. لقمان کا تذکرہ آیا، آیت آئی تھی قرآن میں، سورہ لقمان ہے. یہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ نے فرمایا
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. حکمت ایک نعمت ہے، اللہ نے اس نعمت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا. اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کو مانگنا چاہیے. کیوں؟ اللہ نے اس نعمت کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت جیسی نعمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں دولت ملی ہے اگر تجھے تو تجھے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، سنبھالنا پڑے گا. دولت کی حفاظت تجھے کرنی پڑے گی، مگر حکمت اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تو حکمت تیری حفاظت کرے گی. حکمت بہت بڑی دولت ہے، اس کو اللہ دے دے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے کو لقمان کو حکمت عطا کی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ شکر کر اللہ کا شکر ادا کر. اب آپ دیکھیے اسی لقمان کے متعلق کیسے شکر گزار ہیں. آپ دیکھیے جو انسان کا شکر گزار ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہے کتاب الادب کے اندر، ابو داؤد میں روایت موجود ہے. ابو داؤد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی حکمت بیان یہ کی گئی ہے کہ ایک انسان نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. کیسے؟ انسان کا شکر ادا نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا. کیسے؟ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہے. آپ تکلیف میں تھے، آپ مشکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کے دل کو پھیر دیا آپ کی طرف. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو آپ کی طرف پھیر دیا. آپ کو اس نے تکلیف سے نکالا، آپ کے کام کو آسان بنایا. اب آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو. گویا وہ آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے اللہ کے تصرف سے. اللہ کے تصرف سے وہ احسان کر رہا ہے آپ کے اوپر، ورنہ مجال نہیں کہ آپ کے ساتھ احسان کرے ہو. اللہ کے نبی نے انس ابن مالک کو ہدایت اور نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ اے غلام